الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی 12 نمبر آیت پیش کی ہے. اللہ کریم اہل ایمان کی بروز حشر شان و شوکت کو بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس دن ہر شخص کو اپنے گناہوں کے بخشوانے کی پڑی ہوگی اور ہر بندہ بخشش کا طلبگار ہوگا اور رحمت الہی کی جستجو میں وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے کچھ ایسے بھی ہوں گے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے کچھ غلام ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی شان کو، جن کی عزت کو، جن کی آبرو کو لوگ دیکھ رہے ہوں، لوگ ملاحظہ کر رہے ہوں. اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت و شان کا تو معاملہ اور ہے، لیکن آپ کی جو امت ہے اس کی شان بھی بہت اعلیٰ ہے، اور اس شان کو ہم قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے پیش کریں گے اور دکھائیں گے لوگوں کو کہ میرے محبوب کے غلاموں کی شان کیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے آقا و مولا حضور نور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمتوں اور شانوں کے مالک ہیں کہ ان شانوں کا اور عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے کم و بیش 14 صدیوں سے زیادہ، 1450 سال سے بھی زیادہ عرصہ کو گزر ہو چکا ہے، اور ابھی تک آپ کی شانوں کو لکھا جا رہا ہے. ہر زبان میں میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک اور آپ کی شان کے مختلف پہلوؤں کو لکھا جا رہا ہے، اور جو بھی لکھنے والا، جس نے بھی آج تک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو گئی، زندگیاں ختم اور قلم ڈوب. شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ہمارے آقا و مولا حضور نور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا چلا. جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشادات فرمائے، یا قرآن مجید کا جو اس وقت نزول ہوا، اس کے بہت سے معانی اس وقت اس زمانے کے اور اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں تک نہ کھل سکے، بلکہ جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، جو زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، جو انسان
ظاہری اسباب میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ظاہری اسباب اور وسائل کے قیامت تک کے زمانے کے مختلف حالات اور مختلف اوقات میں پیش آنے والے واقعات کو اس طرح بیان کیا جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے اس چیز کو ملاحظہ فرماتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے علوم غیب کا بیان شروع کیا۔ اسی دوران میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے اور قیامت تک کے آنے والے واقعات کا ذکر فرمانے لگے۔ پھر نماز عصر کا وقت ہو گیا، پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد پھر سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے اور قیامت تک آنے والے حالات و واقعات کا ذکر فرمانے لگے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد نماز مغرب کے بعد نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما رہے اور آپ نے اول یعنی کہ جب سے مخلوق پیدا ہوئی، یہ نہیں کہ آنے والے واقعات صرف بیان کیے، جب سے پیدا ہوئی اس زمانے سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے بلکہ اس سے بھی پہلے کے زمانوں سے لے کر کے جب کائنات وجود میں آئی قیامت تک اور ابدالآباد تک کے واقعات بیان کر دیے۔ اب جس نے جو کچھ یاد رکھا اس کو یاد رہ گیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ لیکن ہمارے آقا مولا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کر دیا اور تمام حالات اور واقعات سابقہ اور گزشتہ اور آنے والے سب بیان کر دیا۔ آپ دیکھیں اس مقام اور مرتبے کی ہستی کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے یعنی کہ سیرت کا کوئی ایک پہلو بھی آج تک مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے، سبحان اللہ، اور خاتم المرسلین کی شان بھی یہی ہے کہ قیامت تک اس کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا جاتا رہے اور وہ شانیں اور عظمتیں ختم نہ ہوں۔ کیوں کہ اگر شان اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جگہ اختتام ہو جائے تو پھر ایک نئے بندے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی لیکن آپ کی شان قیامت تک باقی رہے گی تاکہ کسی اور شان والے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ جی اب اتنی عظمتوں والی ہستی کے غلاموں کی شان دیکھیں کہ سرکار کے غلاموں کی کیا شان ہوگی۔ اللہ کریم اس ماحول کو بیان کرتے ہیں کہ جب میدان محشر برپا ہوگا اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑے ہوگی، کوئی کسی نبی کے پاس جا رہے ہوں گے کہ ہماری بخشش فرمائیں، کوئی کسی نبی کے پاس جا رہے ہوں گے کہ ہماری بخشش فرمائیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس باری باری جاتے ہوں گے، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ عالم ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو نوازا ہے، مومن مردوں کو نوازا ہے، اسی طرح مومن عورتوں کو بھی نوازا ہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جس طرح مردوں میں ولایت کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح عورتوں کے اندر بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے مومن اور مومنات
مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ محبوب اس دن ساری کائنات مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی ہوگی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ ساری دنیا مصطفیٰ کی طرف مصطفیٰ وال ویکھے، مصطفیٰ اپنے غلاموں وال ویکھے، سارے لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کرن تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی امت نو تلاش کرن۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی قیامت والے دیہاڑے اپنی امت نو کس طرح پہچانو گے؟ اتنے تو لکھاں کروڑاں نے حساب نہ مخلوق ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت دے لوگاں نو انہاں دے وضو دے آزاد چمکنے دی نال میں پہچان لوا کہ میری امت دے لوگ جس وقت وضو کردے نے تے اس وضو دے وجہ نال، اس وضو دی برکت نال میرے غلاماں تے ان اعضائے وضو قیامت والے دن نور بن جان گے، قیامت والے دن انہاں چ روشنیاں نکلن گیاں تے میں اپنے غلاموں کو پہچان سکاں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قیامت کے دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہو۔ یعنی وہ اے جے نور والے بندے ہون گے، اے میرے محبوب تیرے جے نور والے غلام ہون گے، وہ نور نو منن والے ہون گے تے نور والے ہون گے، وہ نور کو مانتے رہے محبوب، وہ ساری زندگی نور کو مانتے رہے، نور کی جستجو میں رہے، نور کی تلاش میں رہے، محمد مصطفیٰ کے نور کی تلاش میں رہے، وہ نور محمد کی تلاش میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نور عطا فرما دیا کہ وہ سراپا نور بن گئے، بلکہ وہ جس طرف سے جائیں گے نور ان کے آگے نور ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا۔ وہ اتنے نور والے ہوں گے کہ نور آگے دوڑ رہا ہوگا، وہ پیچھے چل رہے ہوں گے، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں بشراکم الیوم، اس دن پھر کہا جائے گا آج کے دن اے نور والو تمہیں خوشخبری ہو۔ کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کی، ایک جنت کی جنات جمع ہے، ایسی جنتوں کی، ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور یہ صرف اس طرح نہیں کہ کوئی مری سواک گلیات اور علاقوں میں چلا جائے اور ادھر سے باغوں میں سے خوبصورت علاقوں میں سے لینڈسکیپ میں سے گزرتے ہوئے گزر جائے اور چلا جائے، پھر وہ دوبارہ مڑ کے پتہ نہیں کب جائے کب نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، اے نور والو، تمہیں جنتوں کی خوشخبری ہے، ایک جنت نہیں، کئی جنتیں تمہاری منتظر ہیں۔ اے زندگی دے اندر تنگیاں، تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں برداشت کرنے والی میرے محبوب دی امت، آج تواڈے واسطے آسانیاں ہی آسانیاں، آج تواڈے واسطے رحمتاں ہی رحمتاں، آج تواڈے واسطے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں کہ آج تمہارے لیے جنتوں کی، ایسی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اے نہیں بھی اتھوں گزر کے تسی آ جاؤ گے، واپس آ جاؤ گے، تانوں آکھا جائے نہیں بھائی ہن تانوں سیر کرا لی، ہن تسی گھر چلے جاؤ، نہیں، خالدین فیہا، تسی ہمیشہ واسطے اتھے رہو۔ ایسا تمہیں داخل کیا جائے گا جنتوں میں کہ پھر ان جنتوں سے ابد الآباد تک تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک والفوز العظیم، آپ نے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کو یہ مقام اور مرتبہ، جس مومن مرد کو اور جس مومن عورت کو یہ مقام اور مرتبہ مل گیا، پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔
اب ایک اور گروپ بھی ہوگا وہاں پہ، صرف مومن تو نہیں ہوگے نا، مومن مرد اور عورتیں نہیں ہوگی، ایک اور گروپ بھی ہوگا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اتھے جتھے مومن ہون گے اتھے منافق بھی ہون گے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر آپ کے غلام ہوں گے وہاں آپ کے ساتھ دل کے اندر نفاق، منافقوں کا ذکر کیوں کیا؟ منافقوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ دنیا کے سامنے منافقوں کی تذلیل ہو جائے کہ کفر تو چلو ایک الگ بات ہے، لیکن منافقت رکھنا، زبان سے ماننا، زبان سے تسلیم کرنا، جبکہ دل سے تسلیم نہ کرنے والا سب سے زیادہ کفار سے بھی بدترین ہے۔ اللہ کہیں میں ارشاد فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، ان مسلمانوں سے کہیں گی، ان مومنوں سے کہیں گی۔ اب دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ان کا سوال بارگاہ الہی میں ہو، ان کا سوال بارگاہ الہی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا جائے، وہی تو دینے والا ہے حقیقی طور پہ، اسی سے مانگا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ نہیں، تم ہم سے مانگو گے لیکن پہلے میرے مومن بندوں سے، میرے محبوب کے غلاموں سے تمہیں مانگنا پڑے گا۔ اور ساڑھے کو منگنا سے تو بڑے تگدو کرنی پائے گی نا، ساڑھی بارگاہ سے پہنچ رہا کوئی آسان گل ہے؟ وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہمارے محبوب کے غلاموں سے مانگنا پڑے گا۔ اس دن پھر وہ اللہ تعالیٰ محبوب کے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ جو منافق مرد اور عورتیں ہوں گے وہ کہیں گی للذین آمنوا، ان ایمان والوں سے کہیں گی انظرونا، اور ساڑھی طرف بھی ایک نگاہ پا دو، انظرونا، ہماری طرف بھی دیکھ لو، ایک نگاہ کرم ہماری اوپر بھی ڈال دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کی نگاہ کرم جس پہ پڑ جاتی ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے اور صاحب معرفت الہی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے۔ لیکن جس پر نظر نہیں پڑتی اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہیں گے للذین آمنوا انظرونا، ہماری طرف بھی نگاہ کرم فرمائیں، نقتبس من نورکم، ذرا ہم پر بھی توجہ فرمائیں، ذرا ساڑھے والے بھی دیکھو کہ نقتبس من نورکم، ہم بھی آپ کے نور میں سے کچھ نور لے لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی اس وقت اس بات کو جان جائیں گے کہ جو کچھ بھی ملنا ہے، جو نور ملنا ہے، جو کچھ بھی بخششیں ملنی ہے، وہ ان اللہ کے محبوب کے غلاموں کے وسیلے سے ہی ملنی ہے۔ وہ کہیں گے کہ ساڑھی طرف ایک نگاہ پا دو، ہماری طرف بھی ایک نگاہ کرم فرمائیں تاکہ ہم آپ کے نور میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیں۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان سے کہا جائے گا تم واپس پلٹ جاؤ اور وہاں سے نور جا کر تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے۔ اب یہاں پر نور نہیں ملنے والا۔ اللہ کریم فرماتا ہے قیل لہم قیل ارجعوا وراءکم، واپس پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اتھے جا کے نور نو ڈھونڈو جیسے تسی انکار کرتے رہے۔ اگر وہاں نور کا اقرار کرتے، وہاں نور کو تسلیم کرتے، وہاں نور کی تلاش کرتے، وہاں نور کی جستجو کرتے، وہاں ایمان کا نور تلاش کرتے تو آج تمہیں نور عطا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب مومنوں اور منافقوں کے درمیان یعنی کہ وہ بات چیت ہو رہی ہوگی، وہ طلب کریں گے کہ ہمیں نور عطا کریں۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ان کی طرف ان کے درمیان، منافقوں اور ان مومنوں کے درمیان پھر ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ،
اس دیوار کا باطن یعنی اندرونی حصہ جس طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے اس طرف رحمت ہوگی، وظاہر من قبل العذاب، اور جو اس کا ظاہری حصہ ہوگا، جو باہر والا حصہ ہوگا، اس پہ عذاب ہوگا۔ دیوار ایک ہوگی، دیوار دونوں مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، لیکن دیوار کی جس طرف مومن ہوں گے وہاں پر رحمت ہوگی، اور جس طرف کفار اور منافق ہوں گے وہاں پر عذاب ہوگا۔ دیوار ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو مومنوں کی طرف ہے، جو مومنوں کی طرف ہوں گے، جو اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے وہ رحمت الہی میں ہوں گے، اور جو منافقوں کی طرف ہوں گے وہ عذاب الہی میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے اور آپ کے غلاموں کے ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔